اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ آخر وہ وہاں پہنچ ہی گیا تھا اور تیزی سے دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ وہ شخص جو ابھی دلبرہ پر جھکا ہی تھا بری طرح بدمزہ ہوتے پیچھے ہوا تھا۔ آخر کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تمیز نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پر نوک نہیں کرتے؟ وہ شخص گالیاں بکتا ہوا دروازہ کھولنے آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا یارم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر چڑھا تھا، جس پر وہ الٹ کر اوندھے منہ پیچھے گرا۔ اے کون ہو تم اور مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میری بیوی کو یہاں لا کر پوچھتا ہے کہ مار کیوں رہا ہوں میں تجھے؟ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے بری طرح دھنکتے ہوئے بولا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کی نظر دلبرہ پر گئی جو زور زور سے چلا رہی تھی، اور مارو اسے یارم میرے ہیرو، اور مارو، ڈشم ڈشم ڈشم، چٹنی بنا دو اس کی، اس نے ہرٹ کیا مجھے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے زور زور سے چلاتی ہوئی اسے بوسٹ اپ کر رہی تھی جیسے وہ ریسلنگ کر رہا ہو۔ اس کی اس حرکت پر یارم نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ شانوں سے لڑکتے ہوئے بلیک ساڑی کے پلو نے اس کا گہرا گلا کافی حد تک نمایاں کر دیا تھا۔ اوپر سے ننگے پاؤں ہوا میں لہراتی عجیب بے ڈھنگے انداز میں لیٹی تھی، جس کی وجہ سے ساڑی سرک کر پنڈلیوں تک آ گئی تھی۔ بکھرے کالے سیاہ بالوں والی اس کی یہ بیوی ہوش و حواس سے غافل لگ رہی تھی، تبھی تو اتنی جرأت سے کسی غیر محرم کے سامنے ایسے بے ڈھنگ کے بے باک انداز میں پڑی تھی۔ پر مقابل کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے نہ صرف اس نے پھولے بازوں کی رگیں پھول چکی تھیں بلکہ ماتھے پر کتنی ہی سلوٹیں نمودار ہوتی دماغ کی نسیں ابھر آئیں۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اس ادموئے شخص کے اوپر سے اٹھا اور تن فن کرتے نشے میں ڈولتی اپنی بیوی کے پاس گیا۔ ایک ہاتھ سے دلبرہ کی ٹھوڑی دبوچ کر اس کا لال لپسٹک سے رنگین منہ اپنے قریب کیا، جہاں اس کی گردن کے قریب چند خراشیں نظر آ رہی تھیں، یقیناً چھینا جھپٹی میں لگی ہوں گی، اور پلو سے رکھنے کی وجہ سے اس کا گلا کافی حد تک عریاں ہو رہا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھا جس نے اسے ایسی ساڑی لا کر دی تھی۔ شدید ناگواریت کی ایک لہر یارم کے وجود میں دوڑ گئی، جبکہ اس کے ٹھوڑی دبوچنے پر دلبرہ نے کڑہ کر اپنی موندی آنکھیں کھولیں اور سامنے دھندلا سا یارم کا عکس دیکھتے وہ کھلکھلا اٹھی۔ یارم ہا ہا ہا، کھلکھلاتے ہوئے وہ کہتی دوسرے ہی پل اپنا ہاتھ لہرا کر ایک کرارا تھپڑ ڈھیلے ہاتھ کا اس کے چہرے پر مار چکی تھی، جس پر یارم کا چہرہ غصے کی زیادتی سے شدت سے سرخ ہوا تھا۔ تم نہیں ہو نا یارم، تم میرے یارم نہیں ہو نا؟ وہ اپنی لڑکھڑاتی آواز میں ہنستی ہوئی اس کے چہرے کو ہاتھ سے محسوس کرتی یقین دہانی کر رہی تھی کہ وہ حقیقت ہے یا محض اس کی نظروں کا دھوکہ۔ پیار کرتے ہو مجھ سے؟ وہ معصومیت سے ایک طرف سر گراتے ہونٹ لاڈ کی صورت میں باہر نکالتے اس سے پوچھ گئی تھی، اور یارم کو تو اپنا دل اس کی اس ادا پر اس کے قدموں تلے لوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک دم تھوک نکلا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے اپنے سوال پر کافی دیر خاموش پا کر دلبرہ کا چہرہ غصے سے سوج کر پھول چکا تھا۔ تم ایک نمبر کے کمینے انسان ہو، تم الو کے پٹھے ہو، تم پاگل ہو، یو ایڈیٹ، پیار نہیں کرتے نا مجھ سے، آئی ہیٹ یو۔ وہ لڑک کر نیچے بیٹھتی ہوئی چلی گئی اور عجیب بہکے لہجے میں اسے گالیوں سے بھی نواز رہی تھی، یقیناً جو کہ اسے سامنے پا کر تو کبھی یہ جرأت انجام نہیں دے سکتی تھی۔ پر ہوش میں نہ ہوتے اپنے وہ دل کی ساری بھڑاس نکال رہی تھی۔ کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے، تم بھی اس دو نمبری میرا کھیرا سے پیار کرتے ہو۔ اونچی آواز میں روتی میرا منحوس کا نام بگاڑتی اس پر چلا کر بولی، جس پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ واقعی ہوش میں تھی یا بے ہوشی میں یوں اسے بے عزت کر رہی تھی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ساتھ والے روم میں چلو، وہ ایک جھٹکے سے دلبرہ کے لڑکتے بازو کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اس کے نیٹ کی بلیک آستین کو پھاڑنے کا باعث بنا تھا، مگر جلد ہی اسے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لاتا اپنے منتخب کردہ روم کی طرف دھکیل چکا تھا، اور دروازہ بند کرتے اسے بعد میں سیٹ کرنے کا سوچتے دوبارہ اس لڑکے کے کمرے میں گیا جو بھاگنے کے چکروں میں تھا۔ پر اس سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر یارم اسے پیچھے دھکیل چکا تھا۔ بھاگتا کدھر ہے سالے؟ وہ اپنے مخصوص سرد لہجے میں گویا ہوتا ابرو اچکا کر اس کی سمت بڑھا۔ تیرا علاج تو میں کرتا ہوں۔ وہ جو راہ فرار تلاش کر رہا تھا، پر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی آگے بڑھتے اس لڑکے کو حواس باختہ دیکھ کر
بہتر منہ پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہ جو پہلے ہی لہو لہان تھا اب تو اس کا سر بھی پھٹ چکا تھا۔ شٹ، چھوڑو مجھے بے رحم انسان! اچانک اس حملے پر اس لڑکے کی چیخیں بلند ہوئیں۔ پہلے تو بھی تو بے رحم بنا کسی کی عزت تار تار کر دینے کے در پر تھا، تو پھر بھلا اب میں کیوں تجھ پر رحم کروں؟ وہ اس کا چہرہ بالوں سے دبوچتا اپنے سامنے کر کیا جو لہو ٹپکا رہا تھا۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی نظر نہیں رکھی تمہاری بیوی پر۔ وہ تو خود میرے قریب آئی تھی اور مجھے ڈانس کی آفر کی۔ میں نے منع کیا تو زبردستی کرنے لگی اور یہ خود میرے گلے لگی تھی۔ میں بھی مرد ہوں، آخر کب تک صبر کرتا؟ وہ غصے سے چیختا، پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یارم کی لات اس کے منہ پر پڑی۔ خبردار! ایک بھی لفظ میری عزت کے بارے میں غلط بولنے کی کوشش کی تو تیری زبان گدی سے کھینچ کر تیرے گلے سے لٹکا دوں گا۔ اگر آئندہ کہیں بھی دکھا تو کتوں کو ٹکڑے ڈال دوں گا تیرے۔ اس کا منہ مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارتے ہوئے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا اور باہر لے جاتا ہوا سنسان جگہ پر پھینک گیا۔ اس کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا، اوپر سے دلبرا کی بکھری حالت بار بار اس کی لہو رنگ آنکھوں کے آگے آتی اس کا امتحان لینے کے در پر تھی۔ یہ سوچ ہی اسے پاگل کر رہی تھی کہ اس کی بیوی کو ایسی حالت میں کسی غیر مرد نے اتنے نزدیک سے دیکھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، ایک لاوا ابل رہا تھا اس کے اندر جو بہت جلد دلبرا پر انڈیلنے والا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے دوبارہ ہوٹل کے اندر بڑھے تھے جس کے کمرے میں وہ دلبرا کو قید کر کے آیا تھا۔ دوسری طرف ابراہیم کے واش روم میں جانے کے بعد وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً اب تک وہ کپڑے اتار چکا ہوگا جن میں چابی تھی۔ اب وہ اندر جا سکتی تھی کیونکہ اس نے اچھی طرح سنا تھا ابراہیم نے اندر سے دروازہ لاک نہیں کیا تھا اور یقیناً کپڑے دروازے کے پاس ہی ہوں گے۔ وہ اپنے پلان کے تانے بانے بنتی اندر کی طرف کپڑے بڑھانے لگی۔ اس نے آنکھیں میچتے بغیر آواز پیدا کیے دروازہ ہلکا سا کھولا۔ اندر دیکھنے کی ہمت وہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نیچے ہی کی طرف نظریں دوڑانے لگی کہ کپڑے شاید نیچے ہی گرے پڑے مل جائیں۔ کیا معصومیت تھی! کپڑے نیچے نہ پا کر اس نے گہرا سانس بھرا اور تھوک نکلتے اپنے آپ کو تیار کرتے اندر قدم رکھا۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ واش روم کافی بڑا تھا اور شاور تو کافی آگے تھا۔ یقیناً دروازے کے پیچھے لگے ہک پر اسے کپڑے مل جائیں گے، اس نے دل کو تسلی دیتے کہا اور اندر آتے دروازے کے پیچھے دیکھا جہاں اسے کپڑے واقعی مل گئے تھے، جنہیں دیکھ کر اس کی کان سی آنکھوں میں چمک ابھری تھی کچھ پا لینے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کپڑوں تک ہاتھ بڑھاتی اس کی چیخ بے ساختہ تھی کیونکہ کمر میں ہاتھ ڈال کر کسی نے اسے پل میں کھینچتے شاور کے نیچے گھسیٹا تھا۔ وہ جو ابھی بات لے کر باتھ روم سے نکلنے ہی لگا تھا، واش روم کے دروازہ ہلکے سے کھلتے دیکھ پیچھے ہوا اور اندر نازک کلائی برآمد ہوتے دیکھ اسے ابراہیم نے اس لڑکی کی ہمت کو داد دی جو دروازے پر ہاتھ مارتی اس کے شاید کپڑے تلاش کر رہی تھی۔ اسے ہنسی تو بہت آئی جو وہ لب دانتوں تلے میچتے دبا گیا اور شاور دوبارہ آن کیے اس کے آگے کی کارروائی دیکھنے لگا۔ جب آنکھیں بند کر کے اندر داخل ہو گئی تھی شیر کی کچھار میں، اس نے تولیہ تو پہلے ہی لپیٹ رکھا تھا مگر کپڑے پہننا باقی تھے۔ اس کو دیکھ کر اپنا دل بے ایمان ہوتا محسوس ہوا تو ایک سوچ کے آتے ہی اس نے آئلہ کو شاور تلے گھسیٹ لیا تھا۔ اپنے اوپر پانی کی بوچھاڑ پڑتے اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں جہاں ابراہیم بالوں میں ہاتھ پھیر کر نمی جذب کر رہا تھا۔ اس حالت میں آئلہ جیسی بوڑھ لڑکی بھی بوکھلا گئی تھی۔ اس کا شرم سے لال ہوتا چہرہ دیکھتے وہ کہکا لگا اٹھا تھا، ارے میرے ساتھ ہی بات لینا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا، باہوں میں اٹھا لاتا تمہیں۔ آخر فرسٹ ویڈنگ نائٹ پر ساتھ بات لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ دانتوں کا کونا لبوں تلے میچتے بے باک لہجے میں کہتا اس کے کانوں سے دھوئیں نکال گیا تھا اور ایک دم آئلہ کے گلے کو دبوچتے جھٹکے سے اس نے اپنے قریب کھینچا تھا۔ اتنا بے قابو ہو رہی ہو میری قربت میں آنے کے لیے؟ ابراہیم نے کہنے کے ساتھ اسے گلے سے ہی پکڑے حد درجہ قریب کر لیا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ہونٹوں پر محسوس ہونے لگی تھیں۔ ابراہیم! وہ دہل کر چیخی تھی۔ اس کی سمت آئی جب اس نے اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے سینے سے لگنے سے پہلے سنبھالا۔ اس کے ہونٹوں سے آتی مہک کو وہ بڑی مشکل سے نظر انداز کرتے ابراہیم نے جھٹکے سے پلٹ کر اس کی پشت کو ساتھ لگاتے ہوئے
وہ اسے واش روم میں لگے آئینے کے سامنے لے آیا۔ اب کہو، کیا نہیں مر مٹی مجھ پر؟ شرماؤ مت، شوہر ہوں تمہارا۔ میری باڈی دیکھ کر نیت بھی سہل گئی ہوگی۔ اس نے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرکوشی کی۔ اس کی باتوں اور حرکتوں پر آئلہ کا چہرہ شرم سے ٹوٹ کر لالا ناری ہو گیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے قریب آتا کس آگ سے کھیل رہا تھا؟ اسے گہری سانسیں بھرتے دیکھ وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں تو اب بتاؤ، پہلے تو بڑا کہہ رہی تھی کہ نفرت ہے مجھ سے، میرے قتل کے ارادے سے آئی ہو، اور اب دل بے ایمان ہو ہی گیا نا اپنے مجازی خدا کو دیکھ کر۔ ٹرسٹ می، ہمارے بیچ جو بھی ہوگا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور ویسے بھی ہم ایک لباس ہی ہیں۔ وہ جھٹکے سے اس کے بالوں میں موجود پن کو نکالتا ہوا اس کا جوڑا کھول بال اس کی پشت اور شانے پر بکھیر گیا، اور کمر میں بازو حال کر کے اسے مزید پاس کر کے کان میں سرکوشی کرتی اپنی سلگتی ہوئی انگلیاں اس کے پیٹ پر لے جاتے ہوئے پوچھا، یہاں تک کہ آئلہ کا سانس لینا ناممکن ہو گیا۔ چھوڑو مجھے کھٹیا انسان، وہ چیختے ہوئے اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ اپنی گرفت اس پر اور مضبوط کر گیا۔ آئلہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس کا وجود اچانک ہی جیسے اس کے قریب آنے پر انگارہ ہو گیا تھا۔ وہ حلق ترک کرتی کمر میں موجود اس کے چوڑے بازو کو نکالنے لگی۔ اس کی انگلیاں اوپر کی طرف بڑھتے دیکھ اس کے منہ سے کھوٹی کھوٹی چیخ نکلی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ شوہر کے حقوق پر کوئی کتاب نہیں پڑھی کیا؟ اس کی مزاحمت بولتی بند ہونے پر دریافت نے مسکراہٹ چھپائی اور اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھتے بولا۔ جب چہرے سے پھسل کر اس کے سامنے بکھری زلفوں پر گئی اور پھر ان سے ہوتی ان خوف سے سہمی ہوئی نگاہوں پر پڑی تو وہ خود ہی محبوط ہو کر رہ گیا۔ وہ دل پھینک نہیں تھا، وہ تو اپنی مرحوم بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ پہ خود کو اس لڑکی کے قریب جانے سے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خود کو کیوں نہ روک پا رہا تھا؟ اسے اپنی بیوقوفی پر سخت رونا آنے لگا، اوپر سے اپنی بے لگام ہوتی دھڑکنوں پر بھی سخت غصہ آیا کہ اللہ نے اسے آخر کس مصیبت میں لا پھنسایا تھا، جہاں اس کے گناہ گار کو ہی اس کا مجازی خدا بنا دیا تھا، جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ حوصلے پست ہو رہے تھے، وہ دانتوں میں ہونٹ دبا کر مزاحمت کرنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں پور پور میں تیز دھڑک رہی تھیں جب اچانک ہی اس نے جھٹکے سے اسے گھمایا۔ شیشے میں دیکھ رہی ہو نا ہمارا عکس کتنا ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے، ہم دونوں، کیا تمہیں نہیں لگتا؟ اس کی گردن پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تو اس کے جسم میں ایک دم برف جیسی ٹھنڈی لہر دوڑ پڑی۔ آخر اس کے خون کا پیاسا ایک دم اپنے لیے کیسے بدل گیا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، اب تم اپنی ساری حدیں تجاوز کر رہے ہو، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ وہ آئینے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پیستے ہوئے دانت بولی تھی تو اس کی بات پر تمسخرانہ انداز میں مسکرا دیا تھا۔ کیا واقعی میں حدیں تجاوز کر رہا ہوں، یا تم جب بغیر میری اجازت کے میرے بات میں داخل ہو گئی اور اب معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہو؟ لیکن میں تمہاری اداؤں کے دل لبھانے والے چال میں نہیں پھنسنے والا۔ وہ ایک دم اس کی ٹھوڑی دبوچتے ہوئے ایک دم غرا کر بولا، اس کے کان میں کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ ہاں، لیکن تمہاری بار بار ایسی حرکتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں میری بیوی بننے کی زیادہ ہی جلدی ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں یہ سب۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھ کر زومعنی لہجے میں بولا تو آئلہ کو ایسا لگا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈس لیا ہو۔ بکواس بند رکھو اپنی، یہ شوق تمہارے ہوں گے، میرے نہیں۔ میرا بس چلے تو ابھی تمہاری جان لے لوں۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، سیدھا کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ یہ ادا ہی تو پسند آ رہی تھی بار بار ابراہیم کو۔ ہائے، تمہاری یہ بات تو مجھے تمہارے قریب آنے کے لیے اکسا رہی ہے، تو بہتر ہے اپنے ان گستاخ لبوں کو لگام دو، کیونکہ تمہاری زبان اگر اسی رفتار سے چلتی رہی تو میں نہیں جانتا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہاں، لیکن نتیجہ تمہارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا، میں یہ ضرور جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا باتھ روب پہن کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد اپنی بکھرتی ہوئی سانسیں سنبھالنے لگی تھی جو اس کی ذرا سی غربت میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ باہر نکلی تو وہ مرر کے آگے کھڑا ہو کر اپنے بال سنوار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے چابی کا دریافت کرتی، دروازہ کھول کے یشم اندر داخل ہوا تھا۔ آئلہ کو دیکھتے ہی یشم کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے تھے۔ ماما، اور وہ ماما کی گردن کرتا ہوا اس سے لپٹ گیا تھا، جبکہ آئلہ بڑی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس ننھے بچے کو دیکھ رہی تھی جو اسے ماں پکار رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ آخر اس کی ماں تھی کہاں؟
ابراہیم بڑے غور سے اس کی حیرت زدہ تاثرات دیکھ رہا تھا جو اسے بھی الجھن میں مبتلا کر گئے تھے۔ کیا واقعی وہ اس کے بیٹے کو نہیں جانتی تھی؟ کیا اس نے واقعی میں اس کے بیٹے کو ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ آئلہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسا تاثر دے۔ وہ بے شک ابراہیم سے نفرت کرتی تھی، مگر وہ اس کی سزا کسی بے قصور کو تو نہیں دے سکتی تھی۔ بیٹا، میں آپ کی ماما نہیں ہوں، تو پھر آپ مجھے ماما کیوں بلا رہے ہو؟ وہ نیچے جھک کر بیٹھتی ہوئی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے پیار سے بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا دوبارہ سے ماما کہتا ہوا اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ جذبات کا شکار ہوئی، جس پر اس کی حیرت مزید بڑی تھی بلکہ کم نہ ہوئی تھی۔ اس نے تعجب سے ابراہیم کو دیکھا جو خود بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جاننے والی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ اس کا بیٹا ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے، جس پر اس نے اپنے خاص بندے کو آرڈر دیتے ہوئے یشم کو وہاں سے لے جانے کا کہا، جو وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس بچے نے کسی کے ساتھ رہنے کی ضد کی تھی، جس پر ابراہیم بھی بے بس ہوا تھا۔ آخر وہ کیوں اس لڑکی سے اس حد تک لگاؤ رکھتا تھا؟ اس کا پلو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آئلہ نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا اور ابراہیم سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا تم واقعی ہی نہیں جانتی کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا تم نے یشم کو اپنی طرف راغب کرنے کی چال نہیں چلی کبھی؟ اس کی بات پر آئلہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر کہنا کیا چاہتا تھا وہ۔ اس کی آنکھیں پھاڑ کر ناسمجھی سے دیکھنے پر ابراہیم آنکھیں گھما کر رہ گیا، اور جیسے ہی آئلہ کو اس کی بات سمجھ آئی تو وہ اسے خون خوار آنکھیں لیے دیکھنے لگی۔ جاہل گنوار انسان، میری دشمنی تم سے ہے، کسی بچے سے نہیں۔ اسے تو میں جانتی بھی نہیں، پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ پھر کہاں کی دشمنی؟ اور میں اتنی گھٹیا نہیں کہ دشمنی کے لیے بے ضرر بچوں کا استعمال کروں۔ وہ دانت پیس کر گردن جھٹکتے ہوئے بولی تو ابراہیم نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کے ہر انداز سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ واقعی یشم کو نہیں جانتی۔ تو پھر یشم اس کے لیے اتنا جذباتی کیوں تھا؟ یہ بات ابراہیم کو سمجھ سے باہر تھی، اس لیے اس نے آئلہ سے ایک ڈیل کرنے کا سوچا۔ تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو نا؟ تو چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ تم ان 2 ماہ میں میرے بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اسے بولنا سکھاؤ، تو میں تمہاری جان بخشی کرتے ہوئے تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اس کے مغرور انداز میں کہنے پر آئلہ بل کھا کر رہ گئی۔ Your offer my foot، میں تو مر کر بھی تمہارے ساتھ رہنا پسند نہ کروں، کچھ جا کہ تمہاری آفر قبول کروں؟ ناممکنات میں سے ایک ہے۔ ہاں، اگر تم آفر میں اپنی جان دینے کی ضمانت دو تو پھر اس کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تو وہ اس کی جرأت کو داد دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے آئی بروز کھا کر توصیفی انداز میں اس کی جرأت کو داد دینے لگا۔ کیسے شیر کی کچھار میں آ کر شیر سے ہی بیر پال رہی تھی؟ کتنی احمق تھی یہ لڑکی! اس کی بات پر وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم لیتے ہوئے اس کے نزدیک آنے لگا۔ اسے یوں اپنے نزدیک بڑھتے دیکھ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور تھوک نکلا تھا، کیونکہ اس کا انداز ہی ایسا تھا قریب آنے کا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر جھک رہا تھا اور وہ پیچھے صوفے کی ٹیک سے لگتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ راستہ ختم ہوا وہ اور پیچھے نہیں جھک سکتی تھی۔ وہ اس کی بال بھر کی مسافت پر تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ تم میرے نکاح میں ہو اور میں تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا؟ اس کی بات کے پس منظر میں چھپی دھمکی وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس جیسے ہی لڑکے کو اچھی طرح سبق سکھا کر واپس آیا، کمرے میں آیا جہاں وہ دلبرہ کو بند کر کے گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اب یہ بد دماغ لڑکی کہاں چلی گئی اس حالت میں؟ اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں اٹھی تھی جو پورے تن بدن میں پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر کی طرف بڑھتا، واش روم کے بند دروازے کے پیچھے سے اسے گنگنانے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی شاور کھلنے کی بھی۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ دروازے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بد دماغ بیوی ہے جو اس حالت میں پتہ نہیں کیا کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ فوراً بھاری قدم اٹھاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دلبرہ، میری آواز سن رہی ہو؟ دروازہ کھولو فوراً! وہ دروازہ زور سے دھڑدھڑاتے دانت پیستے ہوئے بولا، مگر وہ ہنوز گانا گا رہی تھی، جس سے اس پر یارم کے غصے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہو۔ اس پر یہ بات یارم کو اور تشت لا رہی تھی۔ نہ کھولوں تو وہ دروازے کے ساتھ جڑتے ہوئے بہکے ہوئے لہجے میں بولی تو یارم نے بڑے ضبط سے اپنا غصہ پی کر رہ گیا تھا۔ کول ڈاؤن یارم، وہ نشے میں ہے۔ آئی ایم شور جب وہ ہوش میں آئے گی تو ضرور پچھتائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے دوبارہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دل بھرا میری جان، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔
اب اس نے اپنی ٹیکنیک بدلی تھی اور اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہا تھا کہ وہ باہر آ جائے۔ ادھر سے ہی دکھا دو، مجھے سب پتہ چل جائے گا، اور ویسے بھی میں جانتی ہوں اگر میں باہر آئی تو تم مجھے کھا جاؤ گے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ پھر سے اس کا ضبط آزماتے ہوئے بولی تو وہ دروازہ پیٹ کر رہ گیا۔ وہ تھی کہ چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ آخر وہ بھی شدت سے پھاڑ میں گیا دکھاوا۔ دلبرا، اب تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں لازمی کرتا ہوں، اس لیے اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو خود دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ۔ اگر میرے 3 گننے تک دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ مگر وہ غرا کر بولا تو اندر دروازے کے ساتھ لگی دلبرا کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ تو اسے اچھی طرح جانتی تھی کہ جو وہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی بھی ایسی گستاخی کرنے کی جرات نہ کرتی۔ 1 2 3 تک گنتے جیسے ہی وہ دروازے کو دھکا مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، کلک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکیلا، آگے دلبر آنکھیں بند کیے لرزتی ہوئی پلکوں کو جنبش دیتے کپاتے ہوئے سرخ لبوں پر زبان پھیرتی، پانی کے قطروں کو سمیٹتی بھیگی ساڑی میں کھڑی یارم کی سانسیں اچھی خاصی تنگ کر گئی تھی۔ اس کے حلق میں جیسے ایک تنگ کانٹے اگائے تھے۔ وہ اس کے لیے انتہائی مشکل امتحان بنی کھڑی تھی جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ جیسے ہی یارم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھٹکے سے باہر نکالا تو وہ ایک دم لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کا بھیگا سراپا یارم کی سانسیں منتشر کر کیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ اپنی حالت پر قابو پاتا ہوا اسے خمار سے بھری سرخ آنکھوں سے دیکھتا غصے سے دریافت کر کیا تھا۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم؟ وہ غصے سے برا سے وارن کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا دلبرا نے جھومتے ہوئے پھر سے گانا شروع کیا تھا۔ ذرا سا جھوم لوں میں ارے نا۔ اس کی گردن سے لٹکتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ ذرا سا گھوم لوں میں ارے نا۔ اسے دھکا دیتے ہوئے بیڈ پر گرا کر بولی، تجھے چوم لوں میں۔ وہ اس کے اوپر گرتی اس کی ٹائی کھینچ کر اپنے لبوں کے قریب کرتی ہوئی بولی تو وہ اپنی سانس تک رک گیا اور آنکھیں بند کیں جیسے وہ سچ میں اپنے کہے پر عمل کرنے لگی ہو، مگر آگے سے اس کے گانے کے بولوں سے اس کی خوش فہمیوں پر پانی پھر گیا۔ ارے نارے بابا نا، وہ اس کی حالت پر کہکا لگاتی بولے جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ باہر سے جتنی معصوم تھی اندر سے اتنی ہی پوری تھی اس کی بیوی۔ ہاں، تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہیں کس کرنے لگی ہوں؟ وہ ایک بار پھر ہنستی ہوئی بولی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ کب سے اس کو زج کر رہی تھی مگر اب یارم کی باری تھی۔ اس نے جھٹکے سے دلبرا کو پلٹ کر بیڈ پر اپنے نیچے کیا اور خود اس کے اوپر آتا اس کے دونوں بازو پکڑ کر بیڈ کے ساتھ لگا گیا۔ ربا میرے مینو بچہ، وہ اسے اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھ کر چیخ کر بولی تھی، جبکہ یارم نے فوراً اس کے لبوں کو قفل لگایا تھا اور اپنی شدتیں اس کے اندر منتقل کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ دلبرا کا سانس لینا 2 بھر ہو گیا تھا اور وہ اسے تھک ہار کے دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر بھلا وہ اس جیسے سانڈ کو پیچھے کیسے ہٹا سکتی تھی؟ نازک سی جان جس نے خود ہی آبیل مجھے مار کہہ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ نشہ اس نے کیا تھا مگر یارم تو اس کی قربت میں بن پیا ہی بہک رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو دلبرا کو سانس آئی تھی۔ گندے مشٹنڈے، یہ کیا کیا؟ میرا سانس روک دیا، گندے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ دلبرا نے بھی سیدھا ٹانگ سے نشانے پر وار کیا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا، سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کرنے کے لیے مجھے تم نہیں اکسایا ہے، وہ زبردستی اس کا بھیگا پلو کھینچتے ہوئے بولا اور اس کی سفید شفاف گردن پر اپنے سلگتے لب رکھتا اس کی جان پر بنا کے اور اپنی شدت کی نشانیاں جا بجا اس کے وجود پر کاٹتا چلا گیا۔ انتہا یہ تھی کہ وہ سسک کر رہ گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ دلبرا کی آنکھ سے آنسو بے لگام ہوتے کونے سے بہہ کر گریبان میں جذب ہوتے چلے گئے، مگر یارم کو اس پر کوئی رحم نہیں آیا۔ ساری رات یارم نے دلبرا کو اذیت کا شکار بنائے رکھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جیسے ہی دلبرا نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر اپنے پور پور میں شدت سے درد اٹھتا محسوس کر وہ کراہ کر رہ گئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے ایک دم اپنی حالت دیکھتے کہا، اور پھر دھندلی یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگیں اور ایک ایک کرتے منظر کچھ دھندلے ہی صحیح مگر اسے ذہن کے پردوں پر تازہ ہوتے چلے گئے، مگر وہ پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر میری کیا خطا تھی جو
مجھے یہ سزا دی تم نے؟ میں نے تو تمہاری ضد پر یہاں آئی تھی نہ، پھر یہ کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس کی بات پر یارم گھنی منشتل مسکراہٹ دبا کر اپنی کوہنی کے بل لیٹتا ہوا اسے غور سے تکنے لگا، جہاں وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے جس پر تم نے یہ ناٹک شروع کر دیا ہے؟ وہ غصے سے کہتا ہوا اپنے چوڑے بازو اس کی کمر میں ڈالتے، اسے اوپر گرا کر سینے سے لگاتے، اس کے ناتواں وجود اپنے سینے پر منتقل کرتا، اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈال کر دریافت کر کیا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ دلبرا اچانک اس افتاد پر خوف سے اچھل پڑی، اوپر سے اس کا سخت غصیلا لہجہ، اور ڈر گئی تھی بری طرح کہ اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے جہان کو تمام سچائی سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ اسے ایک دم شدت سے پچھتاوا ہوا، وہ بغور اس کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ اس کی ذہن میں کیا سوچ چل رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ یہ تمہارے کیے کی سزا تھی؟ اس نے غصے سے سلگتے اس کی ٹھوڑی دبوچتے اس سے پوچھا۔ آخر ہر بار خود رلا کر وجہ کیوں پوچھتے ہو؟ وہ غصے سے بولتی نڈھال سی اس کے ہزار توڑنے لگی۔ میں وجہ بنتا ہوں ہر وجہ؟ تمہارے آنسوؤں کی؟ انٹرسٹنگ، مطلب رسی جل گئی مگر بل ابھی تک نہیں گیا؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتی، کانپتی آواز میں گویا ہوئی۔ ارے تمہیں نہیں پتا کیا تمہیں تڑپانا چاہتا ہوں میں؟ تمہارے در کی وجہ بننا چاہتا ہوں میں، تمہاری نس نس میں زہر بن کر اترنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کم ہے؟ یارم نے اسے کوئلوں پر گھسیٹتے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سامنے ہتھیلیاں کھولنی چاہیں، پر دلبرا نے سخت مزاحمت کرتے ہتھیلیاں بند کر دیں۔ پر وہ بھی اچھا خاصا شخص تھا، اپنی قوت لگاتے ہوئے اس کی مٹھی کھول کر ایک ہاتھ کی انگلیاں سے انگلیاں پھنسا کر، پھر دوسرے کی انگلیاں کھول کر ان میں سے بھی اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھنسا لی، دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر باری باری بوسہ دیتے ہوئے اس کی کمر کے گرد باندھ لیا بازو۔ جتنا آزادی چاہو گی اس سے میں اتنا ہی تم پر راستہ تنگ کر دوں گا میری جان۔ اس کی بات پر وہ اور زوروں کی رو دی۔ وہ تو اس امید میں تھی کہ وہ اپنی محبت سے اس کا دل بدل دے گی، مگر اب اسے محض یہ اپنی غلط فہمی ہی لگ رہی تھی۔ اگر تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ دو نا مجھے، مجھ پر رحم کرو پلیز، اور اپنی محبت کے پاس چلے جاؤ، مگر خدا نہ بار بار میرے وجود میری روح کو لہو لہان مت کرو۔ کس نے کہہ دیا تمہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا میں میری جان؟ موت ہی رہائی ہے تمہارے لیے اس رشتے سے؟ اس نے کان میں سرگوشی سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، دوسرے پل اس کے جگر کو اپنی تیروں سے زخمی کر گیا تھا۔ وہ اس کی نفرت، اس کا بدلہ یاد آتے ہی وہ سرد پڑ گئی۔ تم نے میری محبت، میری کمزوری کو اچھی طرح جانتے ہو، تبھی دبا رہے ہو مجھے اپنے آگے۔ میں کمزور ہوں اس لیے؟ اگر میری جگہ کوئی تم جیسی ہی سنگ دل عورت ہوتی تو تب میں تم سے پوچھتی، مگر ظلم بھی ایک حد تک برداشت ہوتا ہے۔ جس دن تم نے میری ہستی مٹا دی، تمہارے دل پر کاری وار کرنے سے باز نہیں آؤں گی میں۔ وہ چدلے دل سے کل سے بیٹھی تھی، آج موقع ملتے ہی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر دل بھر آیا اور وہ بھرائی آواز کی وجہ سے کچھ مزید بول ہی نہیں پائی۔ بڑے آگے کی تیاری ہے میڈم؟ ویسے راحت جان، ایک بار بھی وار کرنا چاہو گی تو سینہ ایک آواز پر ہی پیش کر دوں گا، مگر یاد رکھنا اتنا ستم کرنا جتنا سہ پاؤ، کیونکہ ادھار تو کبھی میں نے اپنے باپ کا بھی نہیں رکھا۔ تم تو پھر بدلے میں آئی ایک کانچ کی گڑیا ہو جس سے میں اپنی مرضی سے کھیل سکتا ہوں۔ اس کے کانوں میں سیسا انڈیلتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے وہ تکیے میں منہ دیے رونے لگی تھی۔ اب پڑی مت رہنا، موم آ رہی ہیں کل، جلدی کرو، تیاری بھی کرنی ہے ہمیں۔ اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو اس نے بیزاری سے دیکھتے کہا۔ جہان باہر گیا تو وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر اس کو بلایا کس نے تھا، مگر وہاں سے اسے کوئی بھی نہ ملا۔ شاید اس ویٹر کو غلط فہمی ہوئی تھی اور اس نے کسی اور کی وجہ سے یہاں بلا لیا۔ یہ سوچتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تو اس کو دلبرا کہیں نظر نہ آئی۔ آخر کہاں جا سکتی ہے دلبرا؟ ابھی تو یہیں تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ اس نے پریشانی سے ہر جگہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ شاید اس کو اس کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا اور اس نے دلبرا کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا، تبھی وہ اس کو یہاں سے لے گیا ہوگا۔ جہاں نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے سوچا، آخر یہ یارم کرنا کیا چاہتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر دلبرا کا ڈرنا، اس کے ہاتھ پر نشان، وہ سب کیسے تھے؟ اگر وہ اس کو اتنا ہی چاہتا تھا تو پھر دلبرا کے ساتھ خوش محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کچھ تو غلط ہے، مجھے اس کے بارے میں ہنی کو بتانا ہی پڑے گا، وہی کچھ کر سکتی ہے۔
تو ویسے بھی یارم کی نہیں بنتی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا، اس نے گہری سانس بھرتے ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہوئے خود سے کہا، اور پھر جلدی سے فون نکالتا ہوا حیات کو کال ملانے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ یارم نے حیات کی کال اٹھاتے ہی اسلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آج یہ چاند کہاں سے نکل آیا ہے؟ میرے بھانجے نے آخر مجھے کیسے یاد کر لیا اتنے دنوں بعد؟ میں نے خوشگوار حیرت سے کہا تو وہ بمشکل مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہنی، میں کچھ دنوں سے پروجیکٹ کے سلسلے میں باہر تھا، تم سے رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن آج جیسے ہی واپس آیا تو ایک پارٹی اٹینڈ کی، اس بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہان بغیر وقت ضائع کیے مدعے پر آیا۔ ہاں کہو جہان، میں سن رہی ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں سنجیدگی محسوس کر کے حیات جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ پران جو اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کیا بات ہے، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ پھر سے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ حیات، کیا واقعی یارم نے دلبرا سے محبت میں شادی کی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ کیا تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ میرا کو چھوڑ کر جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ تمہارے آگے تک کھڑا ہو گیا، اس نے سے شادی کی؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ اسے ششوپن کا شکار دیکھ حیات کی چھٹی حس کھٹکتی تھی۔ جہان، تم جانتے ہو نا مجھے صاف اور سیدھی بات سننے کی عادت ہے، تو پھر گھما پھرا کر بات مت کرو، سیدھا سیدھا کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں ایک دم اٹھ کر بالکنی میں آ گئی تھی۔ پیچھے پران پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، مگر اس کے پیچھے نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ تنہائی چاہتی ہے، اسی لیے وہ باہر گئی تھی کیونکہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر جہان نے گہرا سانس بھرا اور ایک سانس میں بولا، اف حیات، میں نہیں جانتا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں، میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، مگر مجھے لگتا ہے دلبرا یارم کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جو شادی کے بعد شادی شدہ جوڑوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے یارم سے جتنی محبت کرتی تھی اب بھی اتنی ہی کرتی ہے، مگر اب ذرا اس کا انداز بدل چکا ہے۔ میں جیسے ہی یارم کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا ہوں اس سے تو وہ گھبرا جاتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے اس کی زبان، اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آتا ہے کہ یارم کہیں اس کی بات نہ سن لے۔ جہان تیزی سے ایک سانس میں بولتا ہوا چپ ہوا تو حیات کو خاموشی کے گہرے سمندر میں پایا۔ کہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے جہان، تم نے مجھے اندیشوں کا شکار کر دیا ہے۔ کیا واقعی تمہیں کسی بات سے ایسا لگا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی بھی بات بے وجہ نہیں کرتے، اگر تم یہ سب کہہ رہے ہو تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور رہی ہوگی اس کی۔ حیات، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر پورا یقین ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واپس آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھو، کہاں غلطی ہے، کیا بات ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے اور ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ آج یارم اور دلبرا بھی اسی پارٹی میں موجود تھے اور تم یقین کرو کہ دلبرا نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، وہ دلبرا جسے ساڑی کے نام تک سے نفرت تھی، آج وہی دلبرا ساڑی میں موجود تھی، اور اسی پارٹی میں جہاں یارم اسے اپنے ساتھ لایا تھا، جہاں ایلیٹ کلاس کی واہیات لڑکے بھی موجود تھے، وہاں وہ دلبرا کو اپنی ذمہ داری پر لایا تھا، تو یارم کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی مجھے وہ اس کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ دلبرا ایک کونے میں گھبرائی ہوئی ملی۔ جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے بھی بری طرح ڈر گئی تھی، صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اسے تنگ کیا تھا، اور یہ سب یہیں ختم نہیں ہوا، کافی دیر بعد یارم نظر آیا ہی گیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ موجود تھا جو بڑی خوشی سے اس کی باہوں میں لٹک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے میں نے صاف دلبرا کی آنکھوں میں مایوسی ابھرتے ہوئے دیکھی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کبھی تمہاری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی، اور یہ تم بھی جانتی ہو حیات کہ میں کبھی غلط آنکھیں نہیں پڑتا۔ جہاں نے دکھ سے کہا تو حیات نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ تو کیا اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے ہی رستے پر چل نکلا تھا؟ اور کوئی بات تو نہیں چھپا رہے تم مجھ سے یارم کی؟ میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہاں آ کر جانوں، بہتر ہے تم مجھے ابھی بتا دو۔ اس نے آخری بار جہان سے بڑے ضبط سے پوچھنا چاہا، جس پر جہان نے اپنے دل میں دبی آخری بات بھی کہہ دی۔ مجھے لگتا ہے یارم دلبرا پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ لگا تھا حیرت کا شدید جھٹکا حیات کو۔ اس کا بیٹا جتنا گیا گزرا صحیح، مگر ایک عورت پر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ کیا اتنا گر گیا تھا وہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا جہان، ضرور تمہیں کسی غلط فہمی کا شکار ہو، چاہے یارم جیسا بھی ہو، مگر وہ کسی بھی لڑکی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور خاص کر دلبرا کے اوپر جس میں اس کی جان بستی ہے۔ پھر بھلا وہ آخر کیسے کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ حیات تو جیسے اپنے ہی بال نوچنے کے در پر تھی۔
میں نے کہا ہے نا حیات، میں بھی کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ آج میں نے دلبرا کی کلائیوں اور گردن پر انگلیوں کے سرخ نشان دیکھے ہیں، اور وہ کسی کی سخت گرفت کے ہی نشان تھے جسے میک اپ سے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، اور یہ ٹھوکا تھا اس نے تابوت میں آخری کیل۔ حیات کو اپنا سانس لینا تو ابھر لگنے لگا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی سوائے اس کے میں کل ہی واپس آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کال کاٹ چکی تھی، جبکہ پیچھے جہان اب سکون کی سانس بھر کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا حیات اب سب سنبھال لے گی۔ کچھ دن گزر چکے تھے۔ آئلہ کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہاں ایک چیز اچھی ضرور ہوئی تھی، یشم اس سے بہت اٹیچ ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں جہاں جاتی اس کے پیچھے آ جاتا، اس کے ساتھ کھانا کھاتا، یہاں تک کہ سوتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ 2-3 بار اس کے ابراہیم کے ساتھ جھڑپ ہو چکی تھی۔ وہ باہر نکلنے کی بہت تکدو کر چکی تھی، مگر سب ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ اس فلیٹ کی چابی صرف ابراہیم کے پاس تھی اور اسے وہ بڑے گھر میں رکھنے کا رسک لے نہیں سکتا تھا۔ جتنی وہ خطرناک تھی، اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ کب کسی کو زخمی کر کے بھاگ جاتی۔ ابراہیم بھی رات وہیں رکتا تھا، مگر دوسرے کمرے میں۔ آئلہ نے کبھی دوبارہ واش روم والے واقعے کے بعد اس کے کمرے میں جانے کی جسارت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم وہ آگ ہے جس کے پاس جا کر صرف وہ خود کو ہی جھلسائے گی، لیکن وہ اس کی قید میں عاجز آ گئی تھی۔ اسے صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے کر یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے وہ آج رات اپنا دل مارتی اس کے کمرے میں جانے کا سوچ چکی تھی۔ رات کے پہر جب یشم سو گیا تو وہ دبے پیر آہستہ سے باہر نکلی اور ابراہیم کے کمرے کے باہر پہنچی۔ اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس سے پکا یقین تھا کہ وہ اب تک سو چکا ہوگا۔ تبھی وہ نیم اندھیرے کمرے میں آہستہ سے داخل ہوتی کمرے کی تلاشی لینے لگی تھی۔ بیڈ پر لیٹا اس کا 6 قد سے نکلتا قد اس کا دل لرزا رہا تھا۔ وہ بار بار سہمے دل سے اسے دیکھ لیتی کہ کہیں جاگ نہ جائے، کہ جان کو نہ آ جائے۔ تبھی وہ جلدی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ الماری کھولنے آگے بڑھی اور کلک کی آواز سے الماری کھولی۔ سامنے ہی دراز کھلا تو چابی موجود تھی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے اچانک چابی جھپٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چابی کو لے کر فرار ہوتی، گردن پر کسی کی جھلساتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے اپنا سانس روکتے آہستہ سے پیچھے مڑتے دیکھا تو اپنے پیچھے ابراہیم کو اتنا قریب پا کر اس کی چیخ بے ساختہ تھی، اور جلدی میں پیچھے ہٹنے کے چکر میں وہ لڑکھڑائی اور سیدھا اس کی باہوں میں گری۔ اس کی اچانک چیخ گونجی، جسے ابراہیم نے اپنی بھاری ہتھیلی رکھتے گلے میں ہی کھونٹ دیا تھا۔ بہت جلدی نہیں تمہیں میری باہوں میں گرنے کی؟ اس نے اس کی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے کہا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر۔ اس سے دھکا دیتی بھاگنے لگی، پر ابراہیم نے چیتے کی تیزی سے اسے کمر سے جھپٹتے پل میں بیڈ پر پٹکا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے ذلیل انسان، جانے دو مجھے۔ وہ جھٹپٹاتے ہوئے پھنکاری تھی اور چھوٹنے کی جدوجہد کرنے لگی تھی۔ اگر یہی تمہاری دلی خواہش ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں۔ اب اچھے بننے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ ظاہر ہے اگر تمہیں اتنی ہی پیاس لگی ہے، بجھاؤں گا بھی تو میں ہی، کہیں منہ مارنے تو میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ وہ اسے اپنے شکنجے میں قابو کرتا اس کے ہونٹوں کو اپنے بھڑکتے ہوئے لبوں کی گرفت میں لے گیا اور اپنی تمام تر شدت سے اس کے لفظوں کو، مزاحمتوں کو گلوں میں ہی دبا گیا۔ اس کے ستمگری پر اس کی آنکھوں میں آنسو بہانے لگی تھیں۔ اپنی عزت کو کھو دینے کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اسے پیچھے ہٹتے نہ دیکھ اسے کچھ نہ سوجا تو اس نے اپنے دانت گاڑ دیے تھے ابراہیم کے لبوں پر، جس پر وہ کراہتا ہوا پیچھے ہوا تھا، اور وہ تیر کی تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ ارے تم تو جنگلی بلی نکلی، چلو کوئی بات نہیں، بہت سے موقع آئیں گے، جلدی نہیں ہے، اس نے بے باک لہجے میں کہتے فوراً اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹی تھی، جس پر وہ اسے دھکا دیتے فوراً باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب تک ابراہیم کی حرکت پر صبح کا سورج بھی اس کی اڑی نیند کا گواہ تھا۔ اس کا حلق خشک تھا، بھوک سے جان نکل رہی تھی، پر اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہارٹ پر چونک کر ہوش میں آئی تو وہاں ایک انجان لڑکی تھی جو ٹریتھا میں اندر آ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ باہر گئی تھی، فلیٹ میں کوئی نہیں تھا، پھر یہ کیسے آئی؟ یشم کو تو پہلے ہی ایک ملازمہ لے کر جا چکی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر ناشتہ کریں، سر رات تک آ جائیں گے، انہوں نے کہا ہے آپ کا کھانا کھا لیں، ورنہ انہیں خود آنا پڑے گا۔ وہ جو کھانے سے انکار کرنے والی تھی، نہیں گلاس منہ میں دبا کر رہ گئی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ بریک فاسٹ زبردست قسم کا تھا۔ آئلہ نے سب کچھ بھول کر پہلے تو بھاگ کر باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر آئی، اور اس کے بعد جلدی سے ناشتہ کیا، کیونکہ یہاں سے نکلنا تھا تو انرجی کی ضرورت تھی، اور وہ بس کھانے اور دماغ چلنے سے ہی آ سکتی تھی۔ عجیب بیہیو تھا یہاں کا۔
اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ آتی، لنچ ڈنر دیتی، پھر چلی جاتی، یا کسی ضرورت کا پوچھتے، پھر ڈور لاک کر کے چلی جاتی۔ اس نے پورا دن روم کو دیکھتے گزارا۔ بالکنی تو اونچی تھی کہ وہ کود بھی نہیں سکتی تھی۔ اب پتہ نہیں اسے واپس پہنچنے میں کتنی دیر لگتی۔ رات کو وہ آ تو گیا اور یشم کو بھی ساتھ لایا تھا، مگر وہ پھر بھی بھاگنے کا کوئی راستہ چاہ کر بھی نہ تلاش کر سکی۔ اگلے دن وہ دوپہر میں کسی کام سے باہر گیا تھا، جبکہ یشم اس کے ساتھ اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھا فروٹس کھاتے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر سیب دیکھتے ہی وہ اس کی طرف اشارہ کرتے سیب کھانے کی فرمائش کرنے لگا۔ اوہ، تو ایپل کھانا ہے ہمارے یشم کو؟ جائیں عائشہ، ایپل لے آئے ہمارے چھوٹے سے پرنس کے لیے۔ عائشہ جو ان سے ساتھ ہی بیٹھی یشم کو کیلا کاٹ کر دے رہی تھی، چھری وہیں پلیٹ میں رکھ کر اٹھی اور کچن میں سیب لینے چلی گئی۔ ریموٹ اچانک یشم نے نیچے پھینکا تو آئلہ ریموٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ اس کے نیچے جھکنے کی دیر تھی کہ یشم نے چھری کھلونا سمجھ کر اٹھائی اور ہاتھ پر پھیر لی، جس پر اس کا خون بھل بھل کر کے بہنے لگا، جس پر وہ درد سے چلا اٹھا تھا اور بری طرح رونے لگا۔ یہ منظر عائشہ نے کچن سے نکلتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی چیخ پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، مگر یشم کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ اس کی جان پر بنائی۔ میرے بچہ، یہ کیا کر لیا آپ نے؟ وہ فوراً اس کو گود میں اٹھاتی نم آنکھوں سے اسے تھپکتے ہوئے بولی، عائشہ جلدی سے فرسٹ ایڈ کٹ لائیں۔ اس کی چیخ پر عائشہ فوراً فرسٹ ایڈ لینے بھاگی۔ وہ جو اسے تھام کر چپ کروا رہی تھی۔ ابراہیم جیسے ہی اندر داخل ہوا، یشم کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ اسے بری طرح روتا اور آئلہ کو اس کے قریب دیکھ وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس تک پہنچا اور یشم کو اس سے لیتا اسے زور کا دھکا دیا تھا کہ وہ زور سے منہ کے بل نیچے گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جاہل عورت، میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی؟ آخر نکلی نا تم ناگن، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے اتنے چھوٹے بچے کو زخمی کرتے ہوئے؟ اسے دھکا دیتے ہوئے زور سے دھاڑا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس کی جان حلق سے نکال لیتا، مگر یشم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی اپنی جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی صفائی میں اٹکتے اٹکتے ہوئے کہا، جس پر ابراہیم نے اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہیں آ کر دیکھتا ہوں، جو آج تم نے کیا ہے بالکل میرے دل میرے جگر پر وار کیا ہے، مگر اب سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ آج تمہاری اکڑ کو توڑ کر تمہارے پاؤں میں کرچی کرچی نہ کر دیا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ وہاں سے آنے والے بدترین حالات سے آگاہ کرتا ہوا فوراً بے ہوش ہوتے یشم کو لیتے باہر نکلا تھا۔ پیچھے وہ اندر سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں اب ابراہیم اسے غلط سمجھ کر کیا حال کرتا، لیکن جو بھی تھا وہ دل سے یشم کے لیے پریشان تھی۔ آخر اتنا اس کا خون بہہ گیا تھا جو اہلہ کو کسی طور منظور نہیں تھا۔ وہ اس سے دلی طور پر وابستہ ہو گئی تھی، پھر وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ اس سے جڑے کسی رشتے کو تکلیف پہنچتی؟ وہ زیر لب یشم کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ آدھی رات کے پہر جب ابراہیم یشم کو لیے آہستہ سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا تو آئلہ جو نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے باوجود جاگ رہی تھی، فوراً کھٹکنے کی آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا ابراہیم یشم کو واپس لے آیا تھا؟ اس کا یہ دل سوچ کر تیزی سے دھڑک اٹھا اور وہ یشم کی محبت میں کھینچتی فوراً دوپٹہ سینے پر پھیلاتی باہر کو بھاگی۔ وہ جو یشم کو لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، آئلہ کو حواس باختگی سے بھاگتے ہوئے آتے دیکھ اس نے خیر برساتی ہوئی نظروں سے گھورا تھا، جو اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا کر اب ممتا کا ناٹک کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس سب کی ذمہ دار وہی ہو۔ اس کی نظروں سے ایک چیز تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ اس سب کا ذمہ دار آئلہ کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کی طرف ایک نظر ڈالتا یشم کو اپنی باہوں میں لیے اپنے کمرے میں گیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اسے لٹا کر سیدھا ہوا تو آئلہ کو اپنے پیچھے ہی موجود پایا، جو پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اب یشم کیسا ہے؟ کٹ گہرا تو نہیں تھا؟ وہ پریشانی سے اپنے لب کاٹتے ہوئے بولی تو وہ زہر کے خون بھر کر رہ گیا۔ یہ تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہوگا کہ کٹ کتنا گہرا تھا، آخر زخم جو تم نے دیا تھا۔ وہ اس کا بازو اپنے ہاتھوں سے سخت گرفت میں دبوچتے ہوئے دانت پیس کر دھیرے سے گراتی آواز میں بولا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا اور سیدھا لے جا کر اسے بیڈ پر بیٹھا۔ لڑکی مجھ پر وار کرتی تو ٹھیک تھا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو تکلیف دینے کی؟ پیچھے سے آئی آواز پر اس نے اچھل کر پلٹتے دیکھا، جہاں وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھولتا اپنی کھولن اس پر نکالتا سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ اس کے چوڑے وسیع سینے پر مردانہ وجاہت کے شاہکار بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر لہرایا۔ اس کے گال گلابی پڑ گئے تھے۔ اس رات کو وہ بچ نکلی تھی، مگر اب کیا کرتی؟ میں پہلے بھی کہہ کر تھک چکی ہوں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، بس ہچک کر بولی۔ بے وجہ کا الزام اسے گھائل کر رہا تھا۔ اس شخص کے لبوں سے جو بھی تھا اس کا دشمن
ابراہیم کی غسیلی نظریں اس کے بلکتے ہوئے کو لے لیتے وجود سے ہوتی اس کے چہرے پر آئیں اور بے ساختہ محترم آنکھوں سے اپنی بھیگی پلکوں سے پھسلتے ہی اس کی گلابی سے اپنی صفائی دیتے لرزتے کچھ کہنے کی آرزو کرتے ہونٹوں پر چلی گئی۔ جواب ہے تمہارے پاس کوئی؟ وہ نیچی آواز میں غصے سے گویا ہوا۔ آئلہ نے بھیگی ہزار شکوہ لی آنکھیں اٹھا کر اسے ہرے بلے کی ہری آنکھوں میں دیکھا۔ ہوگا بھی تو میں تمہیں بار بار اپنی صفائی دینے کی پابند نہیں، کیونکہ تمہیں تو میری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا نا۔ وہ چٹک کر کہتی وہاں سے جانے کے لیے نکلی، تبھی اچانک اس کا بازو اس کی کمر میں حائل ہو گیا اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں زنجیریں ڈال دیں۔ دھک سے اس کا دل کانپا۔ اس نے اپنے آپ حلق تر کیا اور سست تیز ہوتی دھڑکنوں کو اندر ہی تھپکا۔ ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو۔ اس کی کسی بھی جسارت کا سوچتی پسینہ پسینہ ہو گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی اور وہ شخص اتنا بھی کیا گزرا نہیں تھا شاید کہ اس کے غرور کو خاک میں ملاتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے شخص میرے ساتھ اس سے بھی برا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے اندر سے تھپکی پر آواز اٹھی، پلکیں بے ساختہ لرز اٹھی تھی۔ پابند ہو ابھی تم میری، اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لو تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ یہی کہوں تمہیں آج میں اچھی طرح بتاتا ہوں کہ مجھ سے گستاخی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحے میں اٹھا کر دوبارہ بیڈ پر پٹکا۔ چھوڑو مجھے خبیث انسان، ہاتھ دور رکھو مجھ پر سے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی ٹانگیں جھلاتی ہوئی اس کے سینے پر ہتھڑ برساتی بولی، مگر ابراہیم کے سر پر تو اپنا بدلہ پورا کرنے کا بھوت سوار تھا جو اس کی عقل کو کھا گیا تھا، جس پر اس نے اپنے ضمیر کو سلا کر اسے زبردستی کرنا چاہی۔ مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہو نا؟ اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم بھاگنے لائق ہی نہیں رہو گی۔ ایسی زنجیریں ڈالوں گا تمہارے پیروں میں کہ تم چاہ کر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا پاؤ گی، اور یہی تمہارے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ یا خود اپنی آنکھوں سے اپنی عزت، اپنے غرور کو پاش پاش ہوتے دیکھو گی، اور تمہارے پاس سسکنے، تڑپ تڑپ کر مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کا دوپٹہ اتار کر ہوا میں اچھالا، جس سے اس کی گردن پر اچھی خاصی خراشیں پڑ چکی تھیں اور گلے سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نے ابراہیم کو لاکھ پیچھے ہٹانا چاہا، مگر چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا آنے والے حالات کو سوچ کر۔ یہ کیسی بے بسی تھی کہ وہ اس درندے کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی تھی اور اپنے باپ کا بدلہ تک پورا نہ کر پائی تھی۔ اسے تو مر جانا چاہیے تھا۔ یہ زندگی تو اب اس کے کسی کام کی بھی نہیں رہی تھی۔ خدا را مجھے جانے دو، اس نے آخری بار فریاد کی تھی، مگر ابراہیم نے تو جیسے اپنے کانوں پر پٹی باندھ لی تھی اور اس کی عزت کو اس کی اجازت کے بغیر تار تار کرنے لگا تھا۔ کبھی گردن تو کبھی ہونٹ، کبھی گال تو کبھی آنکھیں، سب جگہ پر اپنی مہریں سب کرتے ہوئے وہ اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی جاگیر ہے، اس کا آقا صرف وہی ہے جس کے بغیر اجازت وہ سانس تک نہیں لے سکتی۔ اس کی بند ہوتی انگلیوں میں آہستہ سے اس نے اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ وہ آنسو بہاتی حلق تر کرنے لگی۔ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے دوبارہ وہاں سے نکلنا چاہا۔ آئلہ کی سانسیں تیز ہوئیں جب اس نے جھٹکے سے اسے اپنی سمت گھمایا۔ اس جھٹکے سے شدت درد سے دوہری ہوتی ہوئی وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے لگی اور ساتھ ہی اس کے ہونٹ سیدھا اس کی گردن کے نیچے ثبت ہوئے۔ آئلہ کے وجود میں سرسراہٹ کرتی سرد لہریں سے اٹھنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہونٹ پیچھے کی اور سوچا کہ پتہ نہیں اب وہ اسے کون سی سزا دے گا، لیکن یہ دیکھ اس کی جان پر بنی، کیونکہ وہ بڑے غور سے اس کی جھکی پلکوں، گلابی پڑتے اپنے وجود کی حرارت سے دہکتے گالوں کو دیکھ رہا تھا، اور اچانک اس کا منہ دبوچ کر گرجا، اب تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں بچی راہ فرار ہونے کی۔ تمہیں اپنی باندھی بنا لیا ہے میں نے، اب تمہاری یہی اوقات ہے کہ تم روز جیو روز مرو۔ وہ کہتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، یعنی کہ اس کی عزت و انا کو توڑنے پر جس پر وہ آہ و پکار تو کر سکتی تھی، مگر اس قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ آئندہ میرے بچے کے خلاف سازش کرنے کی جرات بھی مت کرنا، ابراہیم نے اسپاٹ لہجے میں کہتے جھٹکے سے آئلہ کے روتے اور زخمی چور چور ہوتے وجود کو خود سے دور کیا تھا، جس پر وہ وہیں کروٹ بدلتی اپنی اس زندگی کو کوسنے لگی تھی۔ پیچھے وہ بھی کروٹ بدلتا مزے سے اپنی نیند پوری کرنے لگا تھا۔ جس دن وہ لوگ پہنچے تھے گھر، یہ سب اگلی صبح ہی حیات بران کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ صبح یارم جیسے ہی ناشتہ کرنے نیچے آیا تو دلبرا کو حیات کے ساتھ ناشتہ کرتے پایا، جسے دیکھ کر وہ شدید حیرت کا شکار ہوا تھا۔ موم، ڈیڈ، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو 1 ماہ بعد آنے والے تھے نا؟ وہ حیرت زدہ سے بولا تھا اور فوراً دلبرا کو دیکھا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ اس نے کچھ بتا تو نہیں دیا اس کی ماں کو۔
مگر اس کے حیرت سے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہوا، مگر حیات کی زیرک نظروں نے اس کا گھبرانا اور پل میں بدل کر پرسکون ہونا بڑے غور سے دیکھا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، سیدھا اپنے مدعے کی بات۔ لگتا ہے تم ہمیں یہاں دیکھ کر خاصا خوش نہیں ہوئے، جیسے ہم نے کوئی چوری پکڑ لی ہو تمہاری۔ وہ گردن ترچھی کرتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی گلا میں اس لہجے میں بولی تو اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہیں نہیں موم، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ فوراً ہوش میں آتا اس کے گلے سے لگاتا ہوا بولا، جس پر حیات نے بس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکا تھا۔ جو معلومات اس کے بارے میں ملی تھی اور جو حال اس نے دلبرا کا آ کر دیکھا تھا، اس کی بنا پر وہ اسے کھلے دل سے گلے بھی نہیں لگا پائی تھی۔ باران بڑے غور سے اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ میں تھک چکی ہوں، اب آرام کرنے جا رہی ہوں، دلبرا کھانے پر ملتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا منہ تھپک کر کمرے میں جا چکی تھی۔ یارم حیات کے پرجوشی سے نہ ملنے پر ایک دم مایوس ہوا تھا۔ بیٹا تمہاری ماما تھک گئی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں، اس لیے ان کے موڈ کو اپنے دل پر نہ لو۔ جاؤ ناشتہ کرو، ہم آ کر مل لیں گے۔ یہ کہہ کر باران حیات کے پیچھے گیا تھا تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ حیات، آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ تم یارم سے ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑے اپنے ایسیسریز اتارتے دیکھ بولا۔ اچھا، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ وہ انجان بنتی بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ سب تم اس جہان کی فون کال کے بعد سے کر رہی ہو نا؟ آخر کیا کہا ہے اس گھننے شخص نے تمہیں جو تم اپنے بیٹے کے خلاف اپنے دل میں بغض پال رہی ہو؟ اس کا بازو کھینچتے اپنے سامنے کرتا تفتیشی لہجے میں بولا۔ باران، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بھلا میں کیوں اپنے ہی بیٹے کے خلاف دل میں زہر پالوں گی؟ وہ میرا بھی بیٹا ہے، مگر وہ غلط راہ پر چل رہا ہے اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، اس لیے ابھی سے اسے سیدھی راہ پر لانے کی مجھے بے شک اس کی بے اتنائی برتنی پڑی تو میں برتوں گی اور تم بیچ میں نہیں آؤ گے۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ دانت پیس کر رہ گیا۔ حیات، تم اب اپنی لائن کراس کر رہی ہو، کسی غیر کی باتوں میں آ کر اپنے بیٹے پر شک کر رہی ہو، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ دلبرا کو کتنا چاہتا ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے سے ایسا سلوک نہیں کرنے دوں گا میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ باران، جہان کوئی غیر نہیں ہے، وہ یارم کا بڑا بھائی ہے، میرا بھانجا ہے، تم نے اس کو غیر کیسے کہہ دیا؟ اسے پورا حق ہے اپنے چھوٹے بھائی کا صحیح راہ دکھانے کا، مگر یہ بات تم دونوں باپ بیٹے کے دماغ میں نہیں آئے گی، اس لیے میرے معاملے میں مت بولو۔ وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے بیڈ پر جاتے سر چھٹک کر بولی۔ حیات، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اپنے بیٹے کو میں کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا، اس کے لیے مجھے پہلے والا باران بھی بننے پر مجبور مت کرو۔ وہ غصے سے کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ اس کی بات پر کرب سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ صبح سے شام تک دلبرا نیچے ہی مصروف رہی۔ جب رات ڈنر پر جہان آیا تو حیات اس سے بہت خوش دلی سے گلے لگا کر ملی، جس پر یارم تو جلا ہی جلا، ساتھ باران بھی اچھا خاصا جلا۔ میری بیوی سے دور رہا کرو، زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کان میں تپ کر سرگوشی کرتے بولا، جس پر جہان بڑی مشکل سے کہہ ضبط کرتے رہ گیا اور دو بدو سرگوشی کے انداز میں بولا۔ کیوں؟ اب وہ آپ کو چپکنے نہیں دیتی کیا؟ وہ دانت کوستا بولا تو باران اس کی گچی مڑوڑنے آگے بڑھا، مگر وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ ڈنر کے دوران بھی جہان دلبرا اور حیات سے ہنسی مذاق کرتا رہا، جسے دیکھ کر وہ باپ بیٹا مقابلے پر چھل بن کر اسے کوستے رہے، جو کباب میں ہڈی بنا بیٹھا تھا۔ رات کو جب وہ جانے لگا تو وہ دلبرا کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے لان میں گیا۔ دلبرا اس دن کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس کی بات پر دلبرا ایک دم بوکھلا گئی۔ کہیں نہیں بڑی، یارم آ گیا تھا، میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں جلد ہی چلی گئی تھی۔ وہ بہانہ تراشتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی یہی بات ہے؟ تم یارم کو بچانا چاہتی ہو حیات سے؟ اس کی بات یارم جو باہر کی جانب آنے والا تھا سن کر رک گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یارم نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک دم سر پکڑتے بولی۔ ارے میں نے کب کہا یارم نے کچھ کیا؟ مطلب اس نے واقعی کچھ کیا ہے؟ اس کی بات پکڑتے بولا تو دلبرا دانتوں تلے لب دبا گئی تھی۔ وہ جلدی میں خود ہی کہہ گئی تھی، پلیز جہان کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ آنکھوں میں امید لیے بولی تو وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ پیچھے سے یارم نے گلا کھنکارا تو وہ ڈر کر اچھلی، سانس سینے میں ہی اٹکا تھا۔ اس نے کچھ سن تو نہیں لیا
کیا مت بتانا کسی کو، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ اسے سلگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا بولا تھا۔ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتی اندر کو بھاگ گئی۔ تمہارے کرتوت بہتر ہے باز آ جاؤ، اگر میں تمہیں سیدھا کرنے پڑایا تو اچھا نہیں ہوگا، جہان اسے سختی سے تنبیہ کرتے بولا تو وہ تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، پھر تو مجھے شدت سے انتظار رہے گا اس دن کا، وہ ہر دھرمی سے کہتے اندر جا چکا تھا پیچھے۔ جہان اسے تعصب سے جاتا ہوا دیکھنے لگا، اسے یارم کا انجام قریب لگ رہا تھا۔ رات وہ یارم کے ڈر سے کافی دیر حیات کے پاس ہی بیٹھی رہی، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اپنے کمرے میں جانے کی۔ کیا بات ہے دلبرا، تم ٹھیک ہو؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتی ہو، تم جانتی ہو نا۔ حیات پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے بولی تو اس نے مسکرا کر نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہنی، بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں، یارم میرا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں نیند بھی تو نہیں آتی میرے بغیر، وہ مسکرا کر کہتی۔ اجازت طلب انداز میں اٹھی تو اس نے مسکرا کر اجازت دی، جس پر وہ دروازہ بند کرتے نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد حیات کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھا گئے تھے۔